السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حروف تہجی میں قاف کو مستعلیہ ہے یہ لفظ، اس کو ہم ادا کرنا سیکھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف قا قا، جیسے ہم قلقلہ لفظ بولتے ہیں، قلقلہ قا، کلکلہ نہیں نا بولتے کیونکہ وہ کاف باریک ہے، یہ ڈنڈے والا کاف نہیں ہے، یہ قاف قینچی والا، اس سے ادا کرنا ہے۔ یہ مستعلیہ ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے بھی یہ باریک نہیں پڑھا جاتا۔ بڑی مد کے ساتھ پڑھیں گے اور فا پر آ کر یہ مکمل ہوتا ہے۔ قاف، زبان کی جڑ جو ہے پیچھے جہاں پہ قلقی لگی ہوتی ہے، اس کی جڑ جو ہمارے اوپر والا حصہ ہے، حلق کے اندر ہی، آپ گلے کے پاس قریب دیکھیے گا، منہ کے اندرونی حصے کی طرف، جب وہ زبان کی جڑ نرم تالو والے حصے، اوپر والے تالے والے حصے سے ٹچ کرتی ہے، خود بہت خوبصورتی کے ساتھ قاف ادا ہو جاتا ہے۔ ایک ضروری چیز، قاف ادا کرتے ہوئے حلق کو ضرور ہم گولائی کی طرف اندر سے شیپ دینے کی، کیونکہ یہ اس کی صفات ہے، اس کو نکالنے کے لیے، اس کی خوبصورتی کو نکالنے کے لیے اس کو ہم ادا کرتے ہیں، لیکن ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ اکثریت کیا کرتی ہیں کہ موٹا کرنے کے لیے ہونٹ گول کر دیتی ہیں۔ آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ کیسے ادا کرنا ہے؟ قا قا قا، پہلے قا کریں، قاف قاف، ناک میں بھی قاف آواز نہیں لے کے جانی، قا قاف قاف۔ اکثر سبق پڑھتے ہوئے ہم بے دھیان ناک میں آواز لے جاتے ہیں، وہ نہیں کرنا۔ قاف قا، قلقلہ، قاف قائنچی، قاف۔ آپ اس کو قلم، اس کو آپ جو بھی دو نقطے والے قاف والے الفاظ ہیں ان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، مخارج ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب اس کے اوپر جزم آ جاتی ہے، پھر یہ مزید نمایاں کیا جاتا ہے اور آپ کو اس کی صحیح سمجھ آ گئی اس کا مخرج کیا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اس کے اوپر جزم ڈالیں، حمزہ زبر جزم کے ساتھ پڑھتے ہیں، اق ق اق اق اق۔ اب آپ کو کلیئر سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو زبان کی جو ہماری جڑ ہے، جو میں کہہ رہی ہوں اندرونی حصہ جہاں سے شروع ہو جاتا ہے حلق کا، وہاں پہ آپ کو خود محسوس ہوگا نرم تالو سے ادا کیا جا رہا ہے۔ اق اق ق ق، موٹا، قاف قاف قاف۔ 5-7 مرتبہ پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔